بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کے لیے تذکیر و تانیث بے حد اہم ہے۔ قواعد کے حصے میں مذکر اور مؤنث کی تمیز کرنا ہر ذی شعور انسان کا بنیادی فریضہ ہے، اور خاص طور سے اردو کے وہ طالب علم جو بی اے اور ایم اے کر رہے ہیں، انہیں مذکر اور مؤنث کی تمیز ہونی ہی چاہیے۔ لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں تذکیر و تانیث پر بحث لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اسے پسند فرمائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث۔ قواعد کے اعتبار سے جو لفظ نر یعنی میل کے لیے بولا جائے اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے لڑکا، گھوڑا، مالی وغیرہ، اور جو لفظ مادہ یعنی فیمیل کے لیے بولا جائے اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے لڑکا سے لڑکی، گھوڑا سے گھوڑی، مالی سے مالن وغیرہ۔ اس بات کی مزید وضاحت کے لیے ذیل میں 2 کالم بنائے گئے ہیں جن کی مدد سے ہم مذکر اور مؤنث کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک کالم میں مذکر ہے، دوسرے میں مؤنث ہے۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ جب مذکر اسم بدلے گا تو اس کا فعل بھی تبدیل ہوگا، جیسے لڑکا کھیلتا ہے تو اس کی مؤنث بنانے کے لیے لڑکی کھیلتی ہے، تا ہے سے تی ہو گیا، دادا آیا تھا تو دادی آئی تھی، دھوبی آئے گا تو دھوبن آئے گی، راجا اچھا ہے، رانی اچھی ہے، ہرن پکڑا گیا، ہرنی پکڑی گئی۔ یعنی کالم نمبر 1 کے فقروں میں یعنی جملوں میں لڑکا، دادا، دھوبی، راجا اور ہرن ایسے الفاظ ہیں جو نر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کالم نمبر 2 کے فقروں میں لڑکی، دادی، دھوبن، رانی اور ہرنی ایسے الفاظ ہیں جو مادہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نر کو مذکر اور مادہ کو مؤنث کہتے ہیں۔ مذکر سے تذکیر ہے اور مؤنث سے تانیث ہے۔ آپ نے اوپر کے فقروں میں دیکھا کہ نر اور مادہ چیزوں کے نام کے ساتھ فعل کی شکل بھی بدل جاتی ہے، یعنی نون کے ساتھ ورب کی شکل بھی بدلتی ہے، یعنی فعل صیغہ مذکر سے صیغہ مؤنث میں بدل گیا۔ اسی طرح ہر تذکیر و تانیث کے ساتھ خواہ وہ حقیقی یعنی جاندار ہو یا غیر حقیقی یا یعنی غیر جاندار، فعل کا صیغہ بھی اسی اعتبار سے مذکر یا مؤنث میں بدل جاتا ہے، جیسا کہ اوپر کے فقروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تذکیر و تانیث کی 2 قسمیں ہیں، آپ یاد رکھ لیں اسے، نمبر 1 حقیقی اور نمبر 2 غیر حقیقی۔ نمبر 1 تذکیر و تانیث حقیقی، یعنی جس جاندار اسم کے مقابلے میں اس کی مادہ اور مادہ کے مقابلے میں اس کا نر ہو، یعنی جس کی جوڑی ہو اسے ہم حقیقی کہتے ہیں، جیسے گھوڑا کی گھوڑی، گائے بیل، مرد عورت، مرغا مرغی وغیرہ۔ تذکیر و تانیث غیر حقیقی اسے بولیں گے جو بے جان ہو، یعنی جس کی جوڑی نہ ہو، جیسے قلم، گھڑی، جوتا، موتی وغیرہ۔ نوٹ: کبھی کبھی بے جان چیزوں کو اس کی اچھائی یا چھوٹائی یا بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے بھی مؤنث یا مذکر کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں، جیسے پلنگ سے پلنگڑی، جوتا سے جوتی، پتیلا سے پتیلی، پہاڑ سے پہاڑی، ٹوکرا سے ٹوکری، گھنٹا سے گھنٹی وغیرہ، جیسے گھنٹا بجا تو گھنٹی بجی۔ سب سے پہلے ہم مذکر اور مؤنث جو حقیقی ہے اس پر بات کریں گے، اس کا بھی کچھ قاعدہ ہے، اس قاعدے پر ہم پہلے بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، ذیل میں جاندار اسموں کے مذکر اور مؤنث لکھے ہوئے ہیں، اس میں مذکر اور مؤنث کے لیے جدا جدا الفاظ مخصوص ہیں، اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی زیادہ تر میں، جیسے مرد کا عورت، بھائی بہن، باپ باپ، دولہا دلہن، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، خان خانم یہ یاد کر لیجئے آپ، غلام باندی یہ بھی یاد کر لیجئے، خواجہ خاتون، خواجہ کی مؤنث خاتون، ابا اماں
मामू मुमानी, जिन का परी, याद कर लीजिए। बैल गाय, मियाँ बीवी, नवाब बेगम। खुसर खुशदामन, खुसर ससुर को बोलते हैं, खुशदामन सास को बोलते हैं, याद कर लीजिए ये। मर्द जन, राजा रानी, बंदा बंदी, खाला खालू, पेदर मादर। तो ये बिल्कुल आसान है जोड़ी वाले। नंबर 2 है, अरबी ज़बान के बहुत से अल्फाज बतौर मुज़क्कर उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। उनकी मुअन्नस बनाने के लिए उनके आखिर में हे का इजाफा कर देते हैं। जैसे कातिल से कातिला, मुअल्लिम से मुअल्लिमा, मलिक से मलिका, मुलाजिम से मुलाजमा, सुल्तान से सुल्ताना, अकील से अकीला, शकील से शकीला, जमील से जमीला, शाहिद से शाहिदा, वालिद से वालिदा, बालिग से बालिगा, आली से आलिया, मुसन्निफ से मुसन्निफ़ा, मुअज़्ज़म से मुअज़्ज़मा, शायर से शायरा, हसीन से हसीना वगैरह। बिल्कुल आसान है। नंबर 3 है, अगर मुज़क्कर इस्म के आखिर में अलिफ या हे हो तो उसकी मुअन्नस बनाने के लिए अलिफ या हे को हटाकर गोल वाली ये लगा देते हैं। जैसे घोड़ा से घोड़ी, मुर्गा से मुर्गी, गधा से गधी, पोता से पोती, बेटा से बेटी, लड़का से लंगड़ी लड़की, भतीजा से भतीजी, साला से साली वगैरह। ये तो बिल्कुल आसान है आपके लिए, आप रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं इसे, इसलिए आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। नंबर 4 है, पेशा और ज़ात के लिहाज से भी कुछ मुज़क्कर मुअन्नस बनाते हैं। इसका कोई ख़ास कायदा नहीं है, बस ये है कभी कभी ऐसा होता है कि नून लगा देते हैं आखिरी लफ्ज़ हटाकर। जैसे माली से मालन, धोबी से धोबन, दर्जी से दर्जन, जोगी से जोगन, न्यारा से न्यारन, नाग से नागिन, यहूदी से यहूदिन, चमार से चमारन, तेली से तेलन वगैरह। बिल्कुल आसान है। नंबर 5 है, कुछ इसम ऐसे हैं जिनके आखिर में ये, नून ये या अलिफ नून ये लगा देने से मुअन्नस बना लेते हैं। जैसे कबूतर से कबूतरी, पठान से पठानी, फ़कीर से फ़कीरनी, डॉक्टर से डॉक्टरनी, भूत से भूतनी वगैरह। ये बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए। ब्राह्मण से ब्राह्मणी, मोर से मोरनी, शेर से शेरनी वगैरह। बाज़ 6 नंबर है, बाज़ मुज़क्कर इसमों के आखिर में तब्दीली करके या बगैर तब्दीली से या बढ़ा देने से उसकी मुअन्नस बन जाती है। जैसे कुत्ता से कुतिया, बंदर से बंदरिया, चूहा से चूहिया वगैरह। अब ये अगला जो आ रहा है, अगले दो जो है बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, इसको याद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। नंबर 7 है, बाज़ जानवर खा नर हों या मादा, मेल हो या फीमेल हो, हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होंगे। जैसे कौवा, गिद्ध, चीता, कछुआ, जुगनू, तोता, मच्छर, सांप, तेंदुआ, नेवला, अजदहा, खटमल, उल्लू, खरगोश, चमगादड़, बाज, झिंगुर वगैरह। ये मुज़क्कर हों या मुअन्नस हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होंगे। उसी तरह आगे बोल रहा है, कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमेशा मुअन्नस बोले जाएंगे खा वो मुज़क्कर हो यानी मेल हो फिर भी। जैसे मैना, कुमरी, चील, मकड़ी, छिपकली, गिलहरी, बतख, लोमड़ी, फाख्ता, छुछुंदर, मक्खी, कोयल, मछली वगैरह। अलबत्ता बुलबुल को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों बोल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग गैर हकीकी की तरफ कि गैर हकीकी क्या है। हकीकी में आपको दुश्वारी नहीं हुई, लेकिन गैर हकीकी में आपको दुश्वारी हो सकती है। क्या कह रहा है, गैर हकीकी से मुराद है वो चीज़ें जो बेजान हैं, उमूमन उनकी तज़कीर व तानीस फ़र्ज़ी हुआ करती हैं। जुमलों में इस्तेमाल करते वक्त उनके मुज़क्कर और मुअन्नस का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बेजान चीज़ों की तज़कीर व तानीस का ज़िक्र है जो अपना नर या मादा नहीं रखते, इसलिए उनकी तज़कीर व तानीस को समझने में आपको दुश्वारी महसूस होती होगी। ज़ेल में चंद निशानियाँ या अलामतें दी जा रही हैं, उनकी मदद से आपको किसी हद तक मुज़क्कर या मुअन्नस समझने में मदद मिलेगी। मगर याद रखिए कि ये कोई कायदा कुल्लिया नहीं है जो हर इस्म की तज़कीर व तानीस पर पूरा उतरे। पहली निशानी बेजान मुज़क्कर की अलिफ और हे है, यानी नंबर 1, अपने इस्म जिनके आखिर में अलिफ या हे हो
وہ عموماً مذکر ہوتے ہیں، جیسے پنکھا، پائجامہ، پروانہ، دریا، سونا، تالا، نالا، افسانہ، گناہ، چولہا، پودا، تارا، دکھ، سکھ، بندہ، دانا، باجا، سکہ وغیرہ۔ لیکن یہ مذکر ہوں گے، لیکن بقیہ جو ہیں کچھ مؤنث بھی ہوتے ہیں، جیسے قضا، فضا، دعا، ہوا، راہ، درگاہ، تنخواہ، یہ مؤنث ہے۔ اب انہیں آپ کو یاد کرنا ہوگا زبانی، اور اسے اپنے ساتھ استعمال بھی کرنا ہوگا۔ کسی اسم مصغر کے لیے مذکورہ بالا قاعدہ عائد نہیں ہوتا، جیسے پڑیا، ڈبیا، لٹیا، کٹیا وغیرہ۔ نمبر 2 ہے تمام مہینوں اور دنوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں، مطلب مذکر ہوتے ہیں، سوائے جمعرات کے۔ جمعرات کو مؤنث بولیں گے، باقی دن کے نام مذکر ہوں گے۔ نمبر 3 ہے دھاتوں اور جواہرات کے نام مذکر استعمال ہوں گے، سوائے چاندی کے، جیسے لوہا، سونا، پیتل، تانبا، ہیرا، لال، نیلم، یاقوت وغیرہ۔ چاندی مؤنث بولی جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے جسم حاصل مصدر کے آخر میں پن آتا ہے وہ مذکر ہوتے ہیں، جیسے لڑکپن، بچپن، بانکپن وغیرہ۔ نمبر 5 ہے جس لفظ کے آخر میں دان، ستان ہو وہ مذکر ہوتے ہیں، جیسے کوہستان، روشن دان، قلم دان، ہندوستان۔ نمبر 6 ہے جس لفظ کے آخر میں یائے معروف یعنی گول والی یہ ہو اسے عموماً مؤنث بولتے ہیں، جیسے ٹوپی، چھری، قینچی، چاندی، پیالی، دری، سوئی، چاندنی، سفیدی، ہلدی، جڑی بوٹی وغیرہ۔ لیکن دہی، گھی، ہاتھی، موتی اور پانی یہ ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ نمبر 7 ہے بیشتر الفاظ جن کے آخر میں ہے ہو مؤنث ہوتے ہیں، جیسے پناہ، راہ، راکھ، درگاہ، تنخواہ، جگہ، سوج، توجہ وغیرہ۔ نمبر 8 ہے ایسے الفاظ جن کے آخر میں یا ہو عموماً مؤنث ہوتے ہیں، جیسے کیمیا، دنیا، پڑیا، چڑیا، چھالیا وغیرہ۔ نمبر 9 ہے تمام ستاروں اور سیاروں کے نام مذکر ہوتے ہیں، سوائے زمین، مشتری اور زہرہ کے۔ نمبر 10 ہے تمام پہاڑوں کے نام مذکر ہوتے ہیں۔ نمبر 11 ہے کتابوں، زبانوں، نمازوں کے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں ہمیشہ۔ اس کے علاوہ نمبر 12 ہے بے جان چیزوں کے نام جن کے آخر میں تے آئے وہ مؤنث کی علامت ہے، جیسے شکایت، رات، موت، چھت، رحمت، خصلت، ذلت، رحمت، حیات، عزت، جہالت وغیرہ۔ نمبر 13 ہے فارسی کے جس حاصل مصدر کے آخر میں شین ہو وہ مؤنث کے صیغے میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے نازش، کوشش، آرائش، آزمائش، بارش، پرورش، گردش، نمائش وغیرہ۔ نمبر 14 ہے کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جن کے دو معنی نکلتے ہیں، ایک معنی میں تو مذکر استعمال ہوتے ہیں لیکن دوسرے معنی میں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جیسے عرض، اس نے میری عرض سنی، یا پھر کہے گا دوسرا ہے اس کپڑے کا عرض کیا ہے، تو ایک میں مؤنث ہے ایک مذکر ہے۔ اس طرح بہت سے الفاظ ہیں، جیسے آپ، گھڑیال، کان، چاہ، گزر، تال وغیرہ۔ نمبر 15 ہے اردو زبان میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں طرح بولے جاتے ہیں، یعنی یہ الفاظ اگر ایک جگہ یعنی لکھنؤ میں مؤنث بولے جاتے ہیں تو دوسری جگہ یعنی دلی میں مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے نقاب، املا، گیند، طرز، درود، مالا، فاتحہ، بلبل، فکر، چپل بھی ہے اس میں شامل ہے۔ مطلب یہ الفاظ آپ بولیں گے مذکر مؤنث کچھ بھی بولیں گے، آپ جواز پیش کر کے آپ اپنی عزت بچا سکتے ہیں، لیکن دوسرے میں ممکن نہیں ہے۔ نمبر 16 ہے یہ الفاظ اہل زبان مذکر مؤنث دونوں طرح سے بولتے ہیں، جیسے املا، جھونک، درد، سانس، شقرقند، غور، فکر، قامت، قلم، گیند، مالا، متاع، نشاط، نقاب، موٹر، فاتحہ وغیرہ۔ تو اس میں آپ کی عزت بچ سکتی ہے، کہیں گے کہ ہم لکھنؤ کو فالو کر رہے ہیں، کوئی کہے کہ ہم دلی کو فالو کر رہے ہیں، اس میں عزت بجائے گی، لیکن جو بقیہ غیر والے ہیں اس میں آپ کی عزت بچانا بہت مشکل ہے، لہٰذا
اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ ان کو یاد کریں اور یاد کرتے ہوئے اپنے ڈیلی روٹین میں اس کو شامل کریں، تبھی آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ مذکر مؤنث پر صحیح بحث کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ مذکر اور مؤنث کو غور سے پڑھیے۔ یہ جاننا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ زبان سے انسان اپنا اعتبار بناتا ہے، اپنی شناخت بناتا ہے۔ اگر آپ اچھی زبان بولیں گے تو لوگ آپ کی باتوں کو سننے کے لیے دور دور سے آئیں گے اور آپ کی تعریف کریں گے کہ وہ اچھی اردو بولتا ہے، اور اس کے لیے پریکٹس ضروری ہے۔ ایسے ماحول میں رہ کر بھی اپنے آپ کو نکھارنا بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اپنی زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی اس کو غور سے دیکھیں اور اپنی زندگی میں استعمال کریں۔ پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دی۔